اللہ اب آج کے جلسے کی مناسبت سے میں مکرم امام صاحب ملنے سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور میرے سامنے تقریر کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے یا اسے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آج کے جلسے میں جو عنوان یا جس بارے میں میں آپ کے سامنے چند اقتباسات چند واقعات پیش کروں گا، تقریر تو نہیں لیکن اس کا عنوان یہ ہے کہ خلفائے احمدیت اور احباب جماعت یا جماعت کا باہمی تعلق۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو انسان اس وقت تک نہیں پا سکتا یا اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ اس تعلق کی چاشنی، اس تعلق کے مزے کو خود ایکسپیرینس نہیں کر لیتا، خود تجربہ نہیں کر لیتا۔ اور یہ ایک ایسا خداداد تعلق ہے اور ایسا الہی تعلق ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر خلیفہ کے دل میں اپنی جماعت کے لیے اور جماعت کے دل میں خلیفہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ 1910 میں جب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرے تھے اور آپ کو شدید چوٹ آئی تھی، تو جب اس کی خبر تمام احباب جماعت کو پہنچی تو احباب جماعت کا اپنے آقا سے محبت کی وجہ سے رد عمل یہ تھا، حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحکم میں تحریر کیا کہ اسی روز جب آپ کے واقعے کی خبر احمدی جماعت پہ پہنچی تو عورتوں اور مردوں کا ازدحام ہو گیا۔ آپ نے یہ پیغام عورتوں کو دیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اچھا ہوں، میں گھبراتا نہیں اور نہ میرا دل ڈرتا ہے، وہ سب اپنے گھروں کو چلی جائیں، اپنا نام لکھوا دیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ میں مبالغے کے رنگ میں نہیں اور نہ محض اعتقادی نظر سے کہتا ہوں، بلکہ اصل بات ہی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہنے کا، اپنی تکلیف اور درد کو بھول کر اس گروہ اتقیاء و خلفاء کو ہر حالت میں اپنی قوم ہی یاد رہتی ہے۔ ایسے وقت میں بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ زندہ باش اے ہمارے آقا، اور تیری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ پھر دعاؤں کو آپ ذریعہ حل مشکلات کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس کا نمونہ بھی اس بیماری میں خصوصیت سے نظر آیا۔ آپ نے اپنے خطاب کو بار بار فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو یہ ایک ایسا تعلق ہے جو تو ہر خلفاء کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے خود فرمایا کہ میں اپنی تکلیف اور درد کو بھول کر اس گروہ اتقیاء و خلفاء کو ہر حالت میں اپنی قوم یاد رہتی ہے۔ یعنی خلفاء کا وہ ایک ایسا گروہ ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی درد پہنچے، لیکن اپنی قوم، اپنی جماعت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔
اور ایسے وقت میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پھر دوبارہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الاول کہ خدام کو قدرتاً اور فطرتاً آپ سے خاص محبت ہے، اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد شفا ہو اور آپ کو پھر ایک بار اسی شان و شوکت سے خدا تعالیٰ کے پاس کلام کی تدریس کرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت کی علالت کے ابتدائی ایام میں ڈاکٹروں اور بعض دوسرے خدام کے دو فریق ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحبان جو پوری ارادت، وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ حضرت کے علاج میں مصروف رہتے، حضرت خلیفۃ المسیح کے لیے بعض انگریزی مقوی اور مفرح ادویات تجویز کرتے اور تیار کر کے دیتے۔ بالمقابل بعض احباب کو یہ خیال گزرا کہ عاریہ ادویات اپنے اندر حرارت زیادہ رکھتی ہیں اور اس وجہ حضرت شدت پیاس کو محسوس کرتے ہیں، اور ایسا ہی ڈاکٹر نیند آور ادویات دینا چاہتے تو یہ لوگ پسند نہ کرتے۔ یہ لوگ پسند کرتے کہ ادویات کے ذریعے نیند لانے کی کوشش نہ کی جاوے۔ ان ہر دو فرقوں میں عجیب عجیب مکالمے ہوتے، یعنی یہ وہ محبت ہے جو ہر ایک شخص کو خلیفہ سے ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہے جو خدا تعالیٰ نے جس کی توفیق صرف خلفاء کو ہی دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی چودھری حاکم دین صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پہلے بچے کی پیدائش کے وقت سخت تکلیف ہوئی۔ چودھری صاحب رات کے 11 بجے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے گھر گئے۔ چوکیدار نے اطلاع دینے سے انکار کر دیا، مگر حضور نے اندرون خانہ میں آواز سن لی اور آپ رضی اللہ عنہ نے کھجور پر کچھ پڑھ کر ان کو دے دیا کہ بیوی کو کھلا دیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بھی اطلاع دیں۔ تھوڑی دیر بعد بچی پیدا ہوئی، مگر انہوں نے دوبارہ جا کر حضور رضی اللہ عنہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ مگر صبح حاضر ہوئے تو حضرت خلیفہ الاول نے فرمایا کہ بچی پیدا ہونے کے بعد تم یا بیوی آرام سے سو رہے، اگر مجھے بھی اطلاع دے دیتے تو میں بھی آرام سے سو رہتا۔ میں تمام رات تمہاری بیوی کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب جماعت سے محبت و پیار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو اخلاص اور محبت میرے دل میں میرے اس مقام پر ہونے کی وجہ سے جس پر خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور جو ہمدردی اور رحم میں اپنے دل میں پاتا ہوں، وہ نہ باپ کو بیٹے سے ہے اور نہ بیٹے کو باپ سے ہو سکتا ہے۔ پھر میں اپنے دل کی محبت پر انبیاء کی محبت کو قیاس کرتا ہوں، جیسے ہم جگنوں کی چمک پر سورج کو قیاس کر سکتے ہیں، تو میں ان کی محبت اور اخلاص کو حد سے بڑا ہوا پاتا ہوں۔ باب جماعت کو اپنے آقا سے کس قدر محبت ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسی جماعت کا انتظام سپرد کیا ہے جس کی نسبت اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری آواز پر کان نہیں رکھتی تو یہ ایک سخت ناشکری ہوگی۔ میری بات کی طرف توجہ کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہیں جو میرے اشارے پر اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اور اس اخلاص بھری جماعت کو مخاطب کرتے وقت میرا دل اس یقین سے پر ہے کہ وہ فوراً اس نقص کو رفع کرنے کی کوشش کرے گی جس کی طرف میں ان کو متوجہ کیا ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی خلافت سے محبت کرنے والوں اور خلافت کے منکرین کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا،
تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کو ایسا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہو؟ بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں، بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ پھر خلیفۃ المسیح ثانی نے 15 جولائی 1924 کو بمبئی سے ایک اٹالین کمپنی کے افریقہ نامی بحری جہاز کے ذریعے لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل محویت و توجہ کی ایک خاص کیفیت سے حضور رضی اللہ عنہ نے ایک پرسوز لمبی اجتماعی دعا کروائی۔ حضور نے عرشہ جہاز سے جماعت کے نام ایک محبت بھرا پیغام دیا، اور آپ نے تحریر کیا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی اور ہے اور رہے گی۔ میں زندگی میں یا موت میں تمہارا ہی ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ حیرت ہوا کرتی ہے اور میں اپنے دل میں کہا کرتا ہوں کہ الہی، تیری بھی عجیب قدرت ہے کہ تو نے کس طرح لوگوں کے دلوں میں میری نسبت محبت کے جذبات پیدا کر دیے کہ جب کبھی سفر میں باہر جانے کا موقع ملے اور میں گھوڑے پر سوار ہوں تو ایک نہ ایک نوجوان حفاظت اور خدمت کے خیال سے میرے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلا جاتا ہے، اور جب میں گھوڑے سے اترتا ہوں تو وہ فوراً آگے بڑھ کر میرے پاؤں دبانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور تھک گئے ہوں گے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میں تو گھوڑے پر سوار آیا اور یہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا آیا، مگر اس محبت کی وجہ سے جو اسے میرے ساتھ ہے اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ تو گھوڑے پر سوار تھے، یہ کس طرح تھکے ہوں گے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ گویا گھوڑے پر وہ سوار تھا اور پیدل میں چلتا آیا۔ چنانچہ میرے اصرار کرنے کے باوجود کہ میں نہیں تھکا، میں گھوڑے پر آ رہا ہوں، وہ یہی کہتا چلا جاتا ہے کہ نہیں حضور تھک گئے ہوں گے، مجھے خدمت کا موقع دیا جائے، اور پاؤں دبانے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے وہ تلواریں بخشی ہیں جو کفر کو ایک لہجہ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں جو میری آواز پر ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ میں انہیں جلتے ہوئے تنوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے تنوروں میں کود کر دکھا دیں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، اگر خودکشی اسلام میں ناجائز نہ ہوتی تو میں اس وقت تمہیں یہ نمونہ دکھا سکتا تھا کہ جماعت کے 100 آدمیوں کو میں اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ہلاک ہو جانے کا حکم دیتا، اور وہ 100 آدمی اسی وقت اپنے پیٹ میں خنجر مار کر مر جاتا۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1924 میں سفر یورپ پر تشریف لے گئے، احباب جماعت جس طرح اس عارضی جدائی پر بے قرار بے چین ہوئے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ بابو سراج الدین صاحب اسٹیشن ماسٹر لکھتے ہیں کہ میرے آقا، ہم دور ہیں، مجبور ہیں، اگر ممکن ہوتا تو حضور کے قدموں کی خاک بن جاتے تاکہ جدائی کے صدمے نہ سہتے۔ آقا، میں 4 سال سے دارالامان نہیں گیا تھا، مگر دل کو تسلی تھی کہ جب چاہوں گا حضور کی قدم بوسی کر لوں گا، لیکن اب ایک دن مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حضور کو بخیر و عافیت، مظفر و منصور جلد واپس لائے۔ پھر انگریزی اخبار ٹریبیون میں امرتسر کے نامہ نگار کے حوالے سے
3 جون 1930 کو ایک جھوٹی خبر شائع ہوئی کہ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جھوٹی خبر جماعت میں غم و اندوہ کا پہاڑ بن کر گری۔ چنانچہ حضرت یعقوب علی الفانی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو راستے پر بیٹھا ہوں ان آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ وہ محبت اور اخلاص کے پیکر ہیں۔ انہیں دوران سفر میں اس خبر کا افتراء ہونا کھل چکا تھا، مگر ان کی بے قراری ہر آن بڑھ رہی تھی، اور یہ صرف اعجاز محبت تھا۔ یہ دوست اپنی اسی بے قراری میں کسر خلافت کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس سفر میں نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ان طبی تقاضوں پر بھی محبت کا غلبہ تھا۔ جب تک کسر خلافت میں جا کر انہوں نے اپنے امام کو دیکھ نہ لیا اور مصافحہ اور معانقہ کی سعادت حاصل نہ کر لی، ان کے دل بے قرار کو قرار نہ آیا۔ اسی واقعہ کے بارے میں اخبار الفضل محبت کی دیوانگی اور جنون میں از خود رفتہ ہو کر آنے والے مسافروں کے متعلق لکھتا ہے کہ جو احباب یہ افواہ سن کر گھروں سے دیوانہ وار چل پڑے، ان کا بیان ہے کہ شدت غم و الم سے از خود رفتہ ہو جانے کی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں کون لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کس کس اسٹیشن سے گزر رہے ہیں۔ وفور غم و اندوہ کی وجہ سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے، بس ایک بے ہوشی کا سا عالم تھا اور خود فراموشی کا ایک دریا تھا جس میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ جب رستے میں کسی نے اس خبر کے غلط ہونے کا ذکر کیا تو بے اختیار خوشی کے آنسو نکل آئے۔ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام جو آپ نے جب آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا 12 مارچ 1954 کو اخبار المسلح کی اشاعت میں شائع ہوا، آپ نے فرمایا کہ brethren، انگلش میں ہے، بعد میں ترجمہ پڑھ دوں گا۔ Brethren, you have heard about the attack made upon me by an ignorant enemy. May God open these people's eyes and make them understand their duty towards Islam and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. My brethren, pray to God that if my hour has come, Allah may give my soul peace and bestow His blessings. Also pray that God, through His bounty, may give you a leader better suited to the job than I was. I have loved you always better than my wives and children, and was always ready to sacrifice everyone near and dear to me to the cause of Islam and Ahmadiyyat. I accept from you and your coming generations also to be so for all times. God be with you. Wassalam, Mirza Mahmood Ahmad. پیغام کا ترجمہ یہ ہے کہ برادران، آپ سن چکے ہوں گے کہ مجھ پر ایک نادان دشمن نے حملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھیں کھولے اور اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان پر جو فرض عائد ہوتا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر میرا وقت آن پہنچا ہے تو وہ میری روح کو تسکین عطا کرے اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ نیز یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ لوگوں کو ایسا لیڈر عطا فرمائے جو اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں ہو۔ میں ہمیشہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے اپنی بیویوں اور بچوں سے زیادہ محبت کرتا رہا ہوں، اور اسلام اور احمدیت کی خاطر اپنے ہر قریبی اور ہر عزیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہوں۔ میں آپ سے اور آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ اسی طرح عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، مرزا محمود احمد۔ پھر حضرت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جماعت کس طرح میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ میرے اور اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ جماعت کی پریشانیوں میں جب خلیفہ وقت کو پریشان ہونا پڑتا ہے تو پھر جماعت ایک اور لحاظ سے پریشان ہو جاتی ہے کہ ان حالات میں امام وقت کو پریشانی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلے اور یہ پریشانی دور ہو۔ جس طرح انگلی کو تکلیف پہنچے تو انسان کی روح تڑپ اٹھتی ہے،
اور اگر کسی کو ذہنی کوفت ہو تو سارا جسم کوفت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال خلیفہ وقت اور جماعت احمدیہ کا ہے۔ بس یہ سمجھنا غلط ہے کہ خلیفہ وقت کوئی اور چیز ہے اور جماعت احمدیہ کوئی اور چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر بڑا فضل کیا ہے۔ جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں کے مجموعہ سے ایک چیز بنتی ہے جو اپنے اندر یکجہتی کی علامت ہے۔ اس کے بعد خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ احباب جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جان سے عزیز بھائیوں، میرا ذرہ ذرہ آپ پر قربان کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعتی اتحاد اور جماعتی استحکام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھانے کی توفیق عطا کی کہ آسمان کے فرشتے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جماعتی استحکام کو وہ اعلیٰ نمونہ دکھانے کی توفیق عطا کی کہ آسمان کے فرشتے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ آسمانی ارواح کے سلام کا تحفہ قبول کرو۔ تاریخ کے اوراق آپ کے نام کو عزت کے ساتھ یاد کریں گے اور آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی کہ آپ نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس بندہ ضعیف اور ناکارہ کے ہاتھ پر متحد ہو کر یہ عہد کیا ہے کہ قیام توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے قیام اور غلبہ اسلام کے لیے جو تحریک اور جو جد و جہد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کی تھی اور جسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آرام کھو کر اپنی زندگی کے ہر سکھ کو قربان کر کے اکناف عالم تک پھیلایا ہے، آپ اس جد و جہد کو تیز سے تیز کرتے چلے جائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کی تسکین قلب کے لیے، آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب رحیم سے قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے، اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے اس پاک ذات پر کہ وہ میری اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ہم سستی کرتے ہیں حضور کو دعا کے لیے لکھنے میں، اور خلیفۃ مسیح الثالث فرماتے ہیں کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کے تسکین قلب کے لیے، آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب رحیم سے قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے، اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ اس پاک ذات پر اس پاک ذات پر کہ وہ میری اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح الثالث فرماتے ہیں کہ 1967 میں ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے مقام پر چند عیسائی پادری مجھ سے ملنے آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ جماعت احمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میرے نزدیک آپ کا سوال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا امام اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی خلیفہ وقت اور جماعت دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں۔ اسی لیے خلافت کا یہ کام ہے کہ وہ جماعت کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خلیفہ وقت آپ کے لیے دعا کریں۔ خلیفہ وقت پر بعض دفعہ ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ ہفتوی ساری رات آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے 1974 کے حالات میں دعائیں کرنی پڑیں۔ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے تک حضور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے تک میں بالکل سو نہیں سکا تھا، کئی مہینے دعاؤں میں گزرے تھے۔ بس خلیفہ وقت وہ وجود ہے جو آپ کے رنج میں شریک ہو، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو۔ احباب جماعت کے لیے اپنی دینی محبت کا ذکر کرتے ہوئے خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں دنیاوی لحاظ سے وہ تلخیاں جو دوستوں نے انفرادی طور پر محسوس کیں، وہ ساری تلخیاں میرے سینے میں جمع ہوتی تھیں۔ ان دنوں مجھ پر ایسی راتیں بھی آئیں کہ میں خدا کے فضل اور رحم سے ساری رات
ایک منٹ سوئے بغیر دوستوں کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں۔ میں احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس نے اس عاجز کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور احباب جماعت مل کر ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، کیونکہ میرے اور احباب کے وجود میں میرے نزدیک کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہے۔ ہم دونوں امام جماعت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں اور ایک ہی چیز کے دو مختلف زاویے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ بس ہمیں اپنی زندگیوں میں ان بشارتوں کے پورا ہونے کی جھلکیاں نظر آنے لگیں جو بشارتیں مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبہ کی ہمیں ملی ہیں۔ آمین۔ حضرت خلیفہ ثالث ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا جب چندہ جمع ہو رہا تھا تو ایک دن ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے دفتر نے اطلاع دی کہ ایک بہت معمر مخلص احمدی آئے ہیں، وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، اور حقیقت یہ تھی کہ یہاں آنا بھی ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی جان پر ظلم ہی کیا تھا۔ چنانچہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا میں نیچے ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ خیر جب میں گیا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کے لیے زور لگایا۔ میں نے کہا نہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ وہ بہت معمر تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے دھوتی کا ایک پلو کھولا اور اس میں سے 200 اور کچھ رقم نکالی اور کہنے لگے یہ میں فضل عمر فاؤنڈیشن کے لیے لے کر آیا ہوں، پیار کا ایک مظاہرہ ہے۔ بس اس قسم کا اخلاص اور پیار اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ قربانی کا یہ جذبہ ہے کہ جتنی بھی توفیق ہے پیش کر دیتے ہیں، اس سے ثواب ملتا ہے، رقم سے تو نہیں ملتا۔ پھر 1974 میں حضرت خلیفہ المسیح الثالث باپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ 1974 میں جماعت احمدیہ نے بڑی تکلیف کے دن گزارے۔ ساری جماعت کا درد مجھے بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جماعت میں سے جس دوست کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تو اس کے لیے بڑے دکھ درد کا موجب ہوتی ہے، لیکن میں بھی اپنی جگہ بڑی پریشانی میں وقت گزارتا ہوں۔ چنانچہ 1974 میں بھی بڑی پریشانی رہی، بڑی دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس وقت جو باتیں بتائی تھیں ان پر ابھی اللہ تعالیٰ 3 سال نہیں گزرے تھے کہ وہ باتیں پوری ہو گئیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ مکرم مولانا سلطان محمود انور صاحب اپنا ایک واقعہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی محبت کے سمندر کی یہی تو شان تھی کہ روئے زمین پہ پھیلے ہوئے 1 کروڑ احمدیوں میں سے ہر ایک یہی یقین رکھتا تھا کہ جو شفقت اور پیار مجھے اپنے آقا سے مل رہا ہے اس کی مثال کسی اور میں نہیں پائی جاتی اور نہ ہی دوسرا اس کی لذت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو احباب جماعت سے کس قدر محبت تھی، اس سلسلے میں مکرم بشیر احمد رفیق صاحب سابق امام مسجد فضل لندن تحریر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجسم شفقت تھے، اپنے خدام کی معمولی سی تکلیف بھی آپ کو بے چین کر دیا کرتی تھی۔ مئی 1971 میں خاکسار کو آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مئی کی ایک تاریخ ملاقات کے لیے مقرر تھی۔ اس روز صبح سے ہی ملاقاتی دور و نزدیک سے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ملاقات کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا۔ 10 بجے حضور کو شدید ذوف کا حملہ ہوا۔ مکرم و محترم ڈاکٹر صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب فوراً تشریف لائے اور 1 گھنٹے تک دوائیاں وغیرہ دیتے رہے۔ 11 بجے جب ملاقات کا وقت ہوا تو مکرم ڈاکٹر صاحب نے سختی سے ملاقات سے منع کیا اور عرض کیا کہ حضور کو مکمل آرام کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ملاقاتی اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ میں ان کو ملاقات کا موقع دیے بغیر رخصت کر دوں۔
اس لیے میں ملاقات ضرور کروں گا۔ اس پر مکرم ڈاکٹر صاحب زادہ مرزا منور احمد صاحب نے یہ شرط عائد کر دی کہ حضور صرف مصافحہ فرماویں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ فرماویں۔ حضور نے ملاقات شروع کی، سب سے مصافحہ کرنے کے بعد لمبی گفتگو فرمائی اور پورے پونے 2 گھنٹے آباد میں رونق افروز رہے۔ چہرے سے ذوف و اضمحال کے آثار بالکل نمایاں تھے اور صاف دکھائی دیتا تھا کہ طبیعت ناساز ہے، لیکن جب تک ملاقاتیوں کو شرف ملاقات نہ بخشا اندر تشریف نہ لے گئے۔ مکرم بشیر احمد رفیق صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں کہ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد پہلی مرتبہ حضرت خلیفہ مسیح الثالث 1967 میں کوپن ہیگن کی احمدیہ مسجد کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ میں کوپن ہیگن حاضر ہوا، یعنی بشیر احمد رفیق صاحب۔ خلافت کے بعد پہلی مرتبہ جب میری نظر آپ کے منور و تابع چہرے پر پڑی تو دل کی عجیب حالت ہوئی۔ حضور نے عذرائے شفقت گلے لگایا، دیر تک ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ چند دن بعد حضور انگلستان تشریف لائے۔ احباب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ لندن ایئرپورٹ پر استقبال کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک مختصر سا سٹیج بنایا گیا تھا جس پر مائکروفون کا انتظام تھا۔ حضور رحمہ اللہ اپنے خدام میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر اور دیگر اسلامی نعروں سے لندن ایئرپورٹ کی کوئنز بلڈنگ گونج اٹھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور جماعت سے خطاب فرماویں۔ حضور نے فرمایا، مجھے تو اپنے خدام سے ملنے کا شوق ہے، اس لیے تقریر کی ضرورت نہیں، میں سب سے مصافحہ کروں گا۔ چونکہ مصافحہ کا پروگرام نہ تھا اس لیے انتظام کرنے مشکل پیش آئی، لیکن آپ نے مصافحہ پر اصرار فرمایا۔ چنانچہ سینکڑوں احمدی جو وہاں موجود تھے، حضور نے شرف مصافحہ اور بعض شرف معانقہ حاصل کر کے شاداں و فرحاں گھروں کو لوٹے۔ حضور کو مسلسل 1-1.5 گھنٹے کھڑے رہنا پڑا، لیکن آپ رحمہ اللہ کا چہرہ احباب کی ملاقات کی خوشی میں دمک رہا تھا۔ پھر احباب جماعت کس قدر اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالف پر غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں۔ ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی، کوئی مثال نہیں اس جماعت کی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ نہ پیار کر رہے ہوں یہ لوگ۔ یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ فی الحقیقت دنیا کے پردہ میں کوئی اس کی مثال چھوڑ اس کے شائبہ کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی۔ مکرم عطا المجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لندن روایت کرتے ہیں کہ کینیڈا کے ایک احمدی دوست ایک غیر مسلم پروفیسر ڈاکٹر کیلٹر کو حضور رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ملانے کے لیے لندن لے کر آئے۔ ملاقات کے لیے جانے سے قبل وہ میرے دفتر میں تشریف لائے۔ احمدی دوست نے ان کا تعارف کروایا اور لندن آنے کا مقصد بیان کیا۔ ابتدائی تعارفی بات چیت کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ پہلی بار حضور سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور انہیں ابھی حضور کے بلند مقام اور منصب کا علم نہیں ہوگا، اس لیے ان کو حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چند باتوں کو ان سے ذکر کیا۔ ہر احمدی کے دل میں خلیفہ وقت کی محبت ہوتی ہے اور وہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو خلیفہ وقت سے محبت کا یہ پہلو اس کی گفتگو میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس حاجز نے بھی اسی انداز میں کچھ باتیں کی ہوں گی جو مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں، لیکن انہوں نے ان باتوں سے بہت اچھا تاثر لیا۔ اس کے بعد وہ حضور رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے اور کافی دیر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ تفاصیل کا مجھے علم نہیں کہ کن موضوعات پر بات ہوئی، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس دانش مند پروفیسر نے اس کا کیا عمدہ خلاصہ بیان کیا۔ اس احمدی دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ پروفیسر صاحب جب حضور سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب سے مل کر ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا
کہ احمدی حضرات اپنے روحانی سربراہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بعد میں جب میں نے احمدیوں کے روحانی رہنما سے گفتگو کی تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احمدی ضرور اپنے روحانی سربراہ سے بھرپور محبت کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان کا سربراہ احمدیوں سے ان سے بہت بڑھ کر محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کتنا صحیح اور سچا تجزیہ ہے جو اس دانشور نے کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عجیب حال ہے کہ یہ لوگ یہ ساری باتیں، یہ محبت بھرے خط، یہ پیاری باتیں، یہ عشق کے افسانے لکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بڑے فکر کے ساتھ کہ ہمارے لیے فکر نہ کیا کرو، ہمارا خیال نہ کیا کرو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ کل ہی ایک خط کے جواب میں نے اس کو یہ لکھا کہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی مجھ پر یہ اطلاق پائے گا کہ پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھئے وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اتنی پیاری ہے کہ اس سے پیار نہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بے اختیاری کا عالم ہے۔ میں تو ایک ہی غم میں گھل رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشے کہ اس عظیم جماعت کی جو مسیح موعود علیہ السلام کی میرے پاس امانت ہے، اس کے حقوق ادا کر سکوں، اور اس حال میں جان دوں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہو کہ ہاں تم نے حقوق ادا کر دیے۔ حضرت خلیفۃ الرابع رحمہ اللہ خطاب الاحمدیہ جرمنی کے سالانہ اجتماع کے خطابی خطاب میں احباب جماعت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، بس یہ پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی فکر کریں، احتیاط سے چلیں، خیر و عافیت سے پہنچیں، اور مجھے کوئی دکھ دینے والی خبر نہ بعد میں آئے، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ میں سے جو بھی تکلیف اٹھاتا ہے اس کی مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہی خلافت کا حقیقی مضمون ہے۔ ایک خلیفہ کے دل میں ساری جماعت کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور ساری جماعت کی تکلیفیں اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سب جماعت کی خوشیاں بھی اس کے دل میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ کرے ہمیشہ آپ کی خوشیاں پہنچتی رہیں اور آپ کی تکلیف مجھے نصیب نہ ہو، کیونکہ آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ اس آخری نصیحت کے بعد اب میں آپ کو اپنے ساتھ دعا میں شامل ہونے کی تحریک کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایک خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کی خلوص و وفا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک ہمارے بہت ہی دلچسپ اور پیار کرنے والے دوست ہیں، ان کا خط آیا ہے کہ مجھے تو یہ فکر ہے ہی نہیں، نہ ہوئی تھی کہ کبھی انگلستان کے لوگ خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے۔ مجھے تو ایک فکر کھا رہا ہے، اور پنجابی میں انہوں نے اس فکر کا اظہار کیا ہے کہ کہیں آپ کو مل ہی نہ لیں۔ یہ بہت ہی پیارا اظہار انہوں نے کیا کہ مجھے تو فکر یہ ہے کہ آپ کو کہیں انگلستان کی جماعت مل ہی نہ لے۔ تو میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ تمام اہل پاکستان کو بھی بتاتا ہوں، اور خاص طور پر ربوہ کے درویشوں کو، کہ میں تو ملا جا چکا ہوں۔ میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ میں خدا کی راہ کے درویشوں کی محبت کو کبھی بھلا سکوں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس محبت کو میرے دل سے نوچ کر باہر نہیں پھینک سکتی۔ کوئی دنیا کی کشش، کوئی دنیا کی نعمت میری نگاہوں کو آپ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف منتقل نہیں کر سکتی۔ لاکھوں خدا کے پیارے ہیں جو مجھے بھی بہت پیارے ہیں، لاکھوں پیارے ہیں جو آپ کی طرح اپنے امام سے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ خدا کی طرف سے میں اس مقام پر فائز کیا گیا ہوں۔ لیکن وہ سب محبتیں اپنی جگہ، مگر اے ربوہ کے پاک درویشو، اے خدا کے در کے فقیرو، جو خدا کی خاطر دکھ دیے جا رہے ہو، تمہاری محبت کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک عجیب شان ہے، اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے
اس سے شاید میرا معافظ ضمیر ادا ہو جائے۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، تم سے جہاں میں لاکھ سہی تم مگر کہاں۔ مکرم عبد الماجد طاہر صاحب ایڈیشنل وکیل تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب لائبیریا کے حالات خراب ہوئے اور وہاں باغیوں نے بعض علاقوں پر بھرپور حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت ہمارے مشنی مکرم شیخ محمد یونس صاحب جس علاقہ میں تھے وہ بھی باغیوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں بہت قتل و غارت ہوئی، رابطے بالکل کٹ گئے، انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ حضور رحمہ اللہ بہت فکر مند تھے اور بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کوئی اطلاع آئی ہے۔ خاکسار عرض کرتا کہ حضور کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حضور انور نے اسی وقت صدقہ کے لیے رقم نکال کر دی اور فرمایا ہارون جالو صاحب کے لیے بھی صدقہ نکالا تھا اور وہ مل گئے تھے، اب اللہ کے فضل سے یہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ چنانچہ قریباً 2 ہفتے بعد سیرا لیون سے اطلاع ملی کہ مکرم شیخ یونس صاحب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں لائبیریا کا بارڈر پار کر کے سیرا لیون پہنچ گئے ہیں اور خیریت سے ہیں۔ جب حضور انور رحمہ اللہ کی خدمت میں اطلاع پہنچائی گئی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اور فرمایا الحمدللہ ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اب چند اقتباسات حضور انور ایدہ تعالیٰ بنصر عزیز کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب آپ یوگینڈا افریقہ کے دورے پہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یوگینڈا میں ہی جب ہم اترے ہیں اور گاڑی باہر نکلی تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے 2-2.5 سال کا بچہ تھا، ساتھ ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کی اپنی نظر میں بھی پہچان تھی، خلافت اور جماعت سے ایک تعلق نظر آ رہا تھا، وفا کا ایک تعلق ظاہر ہو رہا تھا، اور بچے کی میری طرف توجہ نہیں تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا منہ اس طرف پھیرتی تھی کہ دیکھو، اور کافی دور تک دوڑتی گئی۔ اتنا رش تھا کہ اس کو دھکے بھی لگتے رہے لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ آخر جب بچے کی نظر پڑ گئی تو بچہ دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ ہلایا، تب ماں کو چین آیا تو بچے کے چہرے کی جو رونق اور مسکراہٹ تھی وہ بھی اسی طرح تھی جیسے برسوں سے پہچانتا ہو۔ تو جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی، یہ بات سننے والی آپ فرماتے ہیں، تو جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود میں خلافت سے محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی طرح فرانس کا جلسہ ابھی اپنے لحاظ سے الحمدللہ بہت کامیاب تھا، یہاں کے کارکن بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اور یہاں کے جلسے کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو غیر پاکستانی احمدیوں کی ہے، جن میں افریقہ، الجیریا، مراکو، فلپائن وغیرہ کے لوگ شامل ہیں، اور سب نے اس جوش و جذبے سے ڈیوٹیاں ادا کی ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے ادا کی ہیں، اور اس طرح ادا کر رہے تھے جس طرح بڑے پرانے اور ایک عرصے سے تربیت یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی بھی خلافت اور جماعت سے محبت ناقابل بیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے اور اثبات قدم عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ زندہ باد، جماعت احمدیہ فن لینڈ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضور انور ایدہ تعالیٰ بنصر عزیز کی جماعت سے محبت کا جو حال ہے وہ تو آپ سب نے سنی چکے ہیں۔ گزشتہ سال حضور نے جرمنی میں خطبہ بیان فرمایا تھا جس میں حضور کے الفاظ تو میرے سامنے اس وقت نہیں، لیکن مفہوماً یہ تھا کہ کوئی ایسا جماعتی فرد، کوئی ایسی جماعت نہیں ہوتی جس کے بارے میں ایک دن میں ایک بار رات کو سوتے ہوئے یا دن میں جاگتے ہوئے حضور دعا نہیں فرماتے، اس کی تکلیفوں کے بارے میں دعا نہیں فرماتے، اس کی پریشانیوں کے بارے میں دعا نہیں فرماتے، اور اس کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف نہیں بناتے۔ تو یہ خلافت ایک ایسا رشتہ ہے خدا تعالیٰ سے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے،
اگر اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم سے زیادہ بدقسمت دنیا میں شاید کوئی اور نہیں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتباس آخر میں پڑھتا ہوں جو میں نے پڑھ کر سنایا تھا، اور ہر خلیفہ کی میں نے اس لیے تمام خلفاء کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہر خلیفہ کی یہی حالت رہی ہے، اور اگر ہماری یہ حالت خلفاء کے لیے نہیں تو ہمیں اپنے گرواروں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سستی دکھا رہے ہیں اس خلیفہ کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس خلیفہ کو خط لکھنے میں جو راتوں کو تڑپ تڑپ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، تو ہماری بدقسمتی ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی ہے، تو اس کو دور کریں۔ اور یہ سچے واقعات ہیں جو بیان کیے، جب ہم بھی افریقہ گئے تھے تو وہاں پر لوگ آ کر ہمیں گلے لگاتے تھے کہ آپ لوگ خلیفہ کے پاس سے آئے ہیں، خلیفہ نے آپ سے ہاتھ ملایا ہے، خلیفہ نے آپ کو پیار دیا ہے، تو شاید تھوڑی سی برکت ہمیں مل جائے۔ وہ لوگ ترسے ہوئے ہیں، اور یہاں پر 2 گھنٹے کی فلائٹ میں 100-200 یورو کی ٹکٹ لینے پر ہم کتراتے ہیں کہ جا کے ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے یا پیسے لگ جائیں گے۔ تو یہ ہماری جو ہے ناکامی ہے کہ ہم ایک ایسے خلیفہ کی موجودگی میں بھی، ایک ایسے شخص کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہے ہیں۔ جن کو توفیق ہے وہ جائیں اور بار بار ملیں اور بار بار ملیں اور بار بار ملیں، اور خطوط لکھیں۔ کوئی اچھی خبر ہے تو حضور کو لکھیں۔ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ تکلیف ہوئی ہے تو حضور کو دعا کے لیے لکھ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ خبریں ساری مجھے پہنچتی ہیں، آپ کی تکلیفیں بھی میری ہیں، آپ کی خوشیاں بھی میری ہیں، آپ کی خوشی میں میں خوش ہوں، آپ کی تکلیف میں مجھے تکلیف ہے، تو اس کی طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے برکات خلافت میں آپ نے فرمایا تھا کہ منکرین خلافت اور خلافت کے ماننے والوں میں فرق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ، اور یہ آگے جو جتنی بھی آپ نے صفات بیان فرمائی ہیں یہ سننے والی ہیں اور یاد رکھنے والی، اور آپ فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں، اور آج کے دور میں تو لاکھوں بھی نہیں کروڑوں بیمار ہوں، بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس فرد کی آزادی میں تو کوئی حرج نہیں آیا جس نے خلافت پر ایمان لایا، لیکن ہاں تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، تو یہ خلافت کا مقام ہے، یہ خلافت کا رتبہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خلیفہ وقت کو، خلافت کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم ایّد امامنا بروح القدس وبارک لنا فی امرہ وعمرہ، اللہم ایّد امامنا بروح القدس وبارک لنا فی امرہ وعمرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔